بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 22 جولائی پاکستان سمیت عرب دنیا کے تازہ ترین خبرنامے کے ساتھ میں ہوں محمد ابو ذر۔ بڑھتے ہیں خبروں کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ اس سے پہلے ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر فیس بک پیج پر ہمیں سن رہے ہیں تو پیج کو فالو کرنا نہ بھولیں۔ ہمارے ارکان کو خریدا گیا تو پھر کل کسی اور قسم کا احتجاج ہوگا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے موجودہ چیف الیکشن کمیشن کی زیر نگرانی عام انتخابات لڑنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ سکندر سلطان راجہ کے ہوتے ہوئے شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے۔ جمعرات کو عوام سے ویڈیو خطاب کرتے ہوئے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا کہ پنجاب کے ضمنی الیکشن صرف ان 12 پارٹیوں کے خلاف نہیں بلکہ انتظامیہ، سرکاری مشینری اور الیکشن کمیشن کے خلاف لڑیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سکندر سلطان جیسا بددیانت چیف الیکشن کمیشن نہیں دیکھا۔ ہمیں الیکشن میں ہرانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا۔ عمران خان نے کہا کہ ہم پہلے سینٹ الیکشن میں خرید و فروخت پر الیکشن کمیشن میں گئے، سپریم کورٹ میں بھی گئے، چیف الیکشن کمیشن نے ڈھاسکا میں پورا الیکشن ہی دوبارہ کرا دیا۔ سابق وزیر اعظم کے بقول الیکشن میں ہر طرح کی دھاندلی کی گئی، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا گیا، سرکاری مشینری کا استعمال کیا گیا، لیکن اس کے باوجود جس تعداد میں قوم نکلی اور الیکشن میں ووٹ ڈالا، میں سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جن کے پاس پاور تھی انہوں نے شریف خاندان اور زرداری کو بچایا، ان لوگوں کو بچایا گیا جن پر اربوں روپے کے کیسز تھے۔ یہ جماعتیں سمجھتی تھی کہ جو پیسہ چلائے گا کامیاب ہو جائے گا۔ پنجاب کی عوام نے ضمنی انتخابات میں پیسے اور پاور کے تاثر کو ختم کر دیا۔ عمران خان نے کہا کہ 25 مئی کو جو ہمارے ساتھ کیا گیا کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں نے نیوٹرل کو کہا تھا کہ اگر آپ نے سازش کو کامیاب ہونے دیا تو ملک کی معیشت کوئی نہیں سنبھال سکے گا۔ انہوں نے عوام سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ میں پوری قوم سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے ملک کو لوٹا گیا تو خاموش نہیں رہنا۔ عمران خان نے کہا کہ اگر پیسے دے کر جس طرح ان کا پلان ہے ہمارے ارکان کو خریدا گیا تو پھر کل کسی اور قسم کا احتجاج ہوگا، اور اگر واقعی ووٹ کو عزت دی گئی تو پھر ہم جشن منائیں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ یہودی صحافی سعودی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مکہ کی حدود میں داخل ہوا اور جبل رحمت پر بھی چڑھتے دکھائی دیا۔ اسرائیل کے نیوز چینل نے ایک رپورٹ شیئر کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی صحافی گل تمرے نے مکہ مکرمہ کا دورہ کیا اور جہاں اس نے مسجد الحرام کی طرف سفر کیا اور جبل رحمت پر بھی چڑھا، جبکہ سعودی قوانین کے تحت کوئی بھی غیر مسلم ان مقدس مقامات میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسرائیلی صحافی نے تقریباً 10 منٹ کی ڈاکومنٹری بنائی جسے ٹی وی پر بھی نشر کیا گیا، جبکہ صحافی کے ساتھ بظاہراً ایک مقامی گائیڈر بھی موجود تھا جس کا چہرہ ویڈیو میں دھندلا کیا گیا تاکہ پہچان نہ ہو سکے۔ گلتمرے کیمرے کے سامنے ہیبرو زبان میں آہستہ آواز کے ساتھ بولتے ہیں اور بعض اوقات وہ اپنی اسرائیلی شناخت چھپانے کے لیے فوراً انگریزی زبان بولنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ اس کی شناخت نہ ہو سکے۔ دوسری جانب اسرائیل کے وزیر نے مکہ سے متعلق ایک اسرائیلی ٹی وی کی رپورٹ کو احمقانہ قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف ریٹنگ کی خاطر اس رپورٹ کو نشر کرنا غیر ذمہ دارانہ اور نقصان دہ تھا۔ اسرائیلی صحافی نے واقعے پر معافی مانگتے ہوئے لکھا کہ اگر کسی کو یہ ویڈیو بری لگی ہو تو میں دل کی گہرائیوں سے معذرت خواہ ہوں۔ اس پوری کوشش کا مقصد مکہ کی اہمیت اور دین اسلام کی خوبصورتی کو ظاہر کرنا تھا اور ایسا کرتے ہوئے مذہب، رواداری اور شمولیت کو فروغ دینا تھا۔ دبئی کی ایئرپورٹ پر 24 گھنٹے رابطہ سینٹر کی سہولت کھول دی گئی۔ مطار دبئی کی انتظامیہ نے دبئی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر مسافروں کی سہولت کے لیے 24 گھنٹے کھلے رہنے والا رابطہ سینٹر قائم کر دیا۔ الامارات الجم کے مطابق رابطہ سینٹر سے کسی بھی وقت اور کسی بھی مقام سے مطلوبہ معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ دبئی انتظامیہ نے توجہ دلائی کہ نیا رابطہ سینٹر جدید ترین عالمی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر تیار کیا گیا۔ رابطہ مرکز پر انٹرنیٹ، فون، ای میلز اور سماجی رابطے وسائل کے ذریعے براہ راست مسافروں کے استفسارات کا جواب فراہم کیا جاتا ہے۔ دوسری جانب چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا کہ جرائم کے بادشاہ زرداری اور شہباز شریف لوٹی ہوئی رقم سے پنجاب میں ارکان خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ جرائم کے بادشاہ آصف زرداری اور شہباز شریف نے پہلے اپنی لوٹی گئی رقم سے NRO حاصل کیا اور اب پنجاب اسمبلی کے ارکان کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان نے مزید کہا کہ ان کے یہ اقدام قانون کا مذاق اڑانے اور آئین کی بے حرمتی ہے۔ پاکستان کی عوام نے جس طرح 17 جولائی کو پنجاب
میں الیکشن چرانے کی کوشش کو ناکام بنایا، ویسے ہی اپنے مینڈیٹ کے تحفظ کے لیے آج شام پاکستان بھر میں احتجاج میں شرکت کریں اور آج رات 9 بجے میں احتجاج سے خطاب کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ سری لنکا کی مثال سامنے رکھتے ہوئے عوام ان بدماشوں، ان کے سہولت کاروں اور الیکشن کمیشن کو پیغام دے کہ ہم پنجاب میں مینڈیٹ چرانے نہیں دیں گے۔ امپورٹنٹ حکومت نے پنجاب کے ضمنی انتخابات میں سرکاری اور ریاستی مشینری اور جانبدار اور بددیانت چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان کی مدد سے دھاندلی کی کوشش کی۔ باشعور عوام ان کی تمام سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکہ نے انسداد انسانی اسمگلنگ سے متعلق پاکستان کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے درجہ واچ 2 لسٹ سے نکال دیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی وزیر خارجہ نے انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے رپورٹ جاری کی، جس میں انسانی اسمگلنگ کے خلاف جنگ میں کارکردگی دکھانے والے ممالک اور افراد کو سراہا گیا۔ امریکی وزارت خارجہ کی اس رپورٹ میں پاکستان کی تعریف کرتے ہوئے کہا گیا کہ انسداد انسانی اسمگلنگ کے اقدام پر کورونا وائرس کی وبا کے ممکنہ اثرات کے باوجود حکومت پاکستان کی کارکردگی مجموعی طور پر بہترین رہی، جس پر پاکستان کو درجے کی واچ لسٹ سے نکال دیا گیا۔ پاکستان میں کہا گیا کہ پاکستان نے پریونشن ٹریفکنگ ان پرسن ایکٹ پر عمل درآمد کیا اور اس ضمن میں مقدمات، تفتیش اور سماعت سمیت سزاؤں میں اضافہ کیا، متاثرین کو تحفظ فراہم کیا اور اسٹیک ہولڈر کو تربیت دی۔ تاہم رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کو ابھی بہت کچھ کرنا ہے اور موجودہ کاوشیں دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان یہ ہدف بھی حاصل کر لے گا اور انسانی اسمگلنگ کے خاتمے کے کم سے کم معیار تک پہنچ جائے گا۔ ایران میں کتے پالنا جرم قرار دیے جانے کا امکان۔ ایرانی دارالحکومت تہران میں پالتو جانوروں کے مالکان کی گرفتاریاں اور ان کے جانوروں کو ضبط کرنے کی ایک نئی لہر آ چکی ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق حال ہی میں ایرانی پولیس نے اعلان کیا کہ پارکوں میں کتوں کو گھمانا جرم ہے اور اس پابندی کو عوام کی حفاظت کے لیے جائز قرار دیا گیا۔ دوسری جانب ایرانی پارلیمنٹ جلد ہی پبلک رائٹس اگینسٹ اینیمل بل کی منظوری دے سکتی ہے، جس سے ملک بھر میں پالتو جانور رکھنے پر پابندی عائد ہو جائے گی۔ اس بل کے بارے میں بحث 10 سال سے بھی پہلے اس وقت شروع ہوئی جب ایرانی ارکان پارلیمنٹ کے ایک گروپ نے تمام پالتو کتوں کو ضبط کرنے اور انہیں چڑیا گھروں میں دینے یا سراہوں میں چھوڑنے کے قانون کو فروغ دینے کی کوشش کی تھی۔ ہم ایران پر حملے کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے چیف نے اعلان کیا کہ اسرائیل اپنے ہوم فرنٹ کو جنگ کے لیے تیار کر رہا ہے، جو ایرانی جوہری خطرے کے خلاف کام کرنے کے امکان کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیلی فوج ایران میں حملے کے لیے بھرپور تیاری کر رہی ہے۔ انہوں نے کسی بھی پیش رفت اور کسی بھی منظر نامہ کے لیے تیار رہنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی جوہری پروگرام کے خلاف فوجی آپشن قومی سلامتی اور اسرائیلی فوج کی تیاریوں کے مرکز میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مختلف قسم کے آپریشنل منصوبے ہیں، بہت سے وسائل مختص کرنا، مناسب ہتھیاروں کا حصول، انٹیلیجنس کا حصول اور تربیت جیسے امور پر کام ہو رہا ہے۔ اس تناظر میں اسرائیلی وزیر اعظم نے تصدیق کی کہ انہوں نے امریکی صدر بائیڈن پر جوہری معاہدے کی مخالفت واضح کر دی۔ اتوار کو حکومتی اجلاس کے آغاز میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل ایرانی جوہری پروگرام کے خلاف سفارتی اور عملی طور پر کارروائی کی مکمل آزادی برقرار رکھتا ہے۔ جو بائیڈن کے دورے کو تاریخی قرار دیا اور کہا کہ اس دورے کے سیاسی، اقتصادی اور سیکورٹی اثرات ہوں گے۔ یہ پیش رفت امریکی صدر جو بائیڈن اور اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے گزشتہ جمعرات کو تہران کے ساتھ سفارتی کوششوں پر طویل بحث کے اختتام پر ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے مشترکہ عہد پر دستخط کرنے کے بعد سامنے آئی۔ جو بائیڈن جنہوں نے گزشتہ ہفتے اسرائیل کا دورہ کیا، انہوں نے کہا کہ وہ تہران کے خلاف طاقت کے استعمال کو آخری آپشن قرار دیتے ہیں۔ خلاف ورزی پر 5 عمرہ کمپنیوں کا لائسنس منسوخ کر دیا گیا۔ وزارت حج و عمرہ نے کہا کہ عمرہ زائرین کو خدمات کی فراہمی میں کوتاہی کرنے پر 5 کمپنیوں کا لائسنس منسوخ کر دیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت حج و عمرہ نے کہا کہ خلاف ورزی کے مرتکب عمرہ کمپنیوں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ وزارت نے کہا کہ کمپنیوں کی انتظامیہ کو تفتیش کے لیے بلایا گیا، جس کی تکمیل کے بعد انہیں متعلقہ اداروں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وزارت حج و عمرہ نے یقین دلایا کہ وہ عمرہ زائرین کو پیش کی جانے والی سہولتوں اور خدمات کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ عمرہ زائرین کو پیش کی جانے والی خدمات کے معیار کو بہتر بنانے کی مسلسل کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ کسی قسم کی کوتاہی پر تادیبی کارروائی ہوتی ہے۔ وزارت حج و عمرہ نے کہا کہ عمرہ زائرین کی شکایتیں وصول کرنے کے لیے خصوصی سیل کام کر رہا ہے۔ واضح ہے کہ وزارت حج و عمرہ نے بیرون ملک سے عمرہ زائرین کی درخواستوں کی وصولی کا کام شروع کر دیا، جبکہ عمرہ موسم کا باقاعدہ آغاز 1 محرم سے ہوگا۔ دوستو، یہ تھی اب تک کی تازہ ترین کچھ اہم خبریں۔ مزید اسی طرح پاکستان سمیت عرب دنیا کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔
فیس بک پیج پر ہمیں سن رہے تھے تو پیج کو لائک اور فالو کرنا نہ بھولیں۔ آپ سب دوستوں کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔